آگے اللہ کریم نے فرمایا جب تم زکوٰۃ دو گے، اب دیکھیے اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کتنا اعزاز دیتا ہے۔ ہم ہیں خزانچی، مالک کون ہے؟ اللہ، لیکن اللہ نے ہمیں چودھری بنا دیا، ہولی سولی اختیار دے دیے، مال اس کا، اختیار مجھے دے دیا۔ کیا فرمایا کہ اپنے مال میں سے 2.5% کے حساب سے جو میں نے تمہیں دیا ہے، جس رنگ میں دیا ہے، 2.5% تم جو جہاں میں کہوں وہاں دے دے، 97.5% اپنی جائز ضرورتوں پر جہاں خرچ کرنا چاہے میں نے تجھے مالک بنا دیا ہے اس کا۔ عزت اللہ بندے کو دے رہا ہے کہ میں 2.5% تمہیں کہہ رہا ہوں یہ دے دو جہاں میں کہوں، اور وہ جو 2.5% دو گے نا اس کا بھائی اللہ کا انداز دیکھیے۔ فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ قرض حسنہ تم مجھے دے رہے ہو ہے اس کا، اور اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو۔ اور وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یہ قرض حسنہ کیسے ہے؟ یہ ختم نہیں ہو گیا، یہ میرے پاس موجود ہے، قیامت کے دن جب آؤ گے تمہارے قرضے کو میں لوٹا دوں گا۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا، میں اسے دگنا تگنا کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس کروں گا۔ حالانکہ دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی کو 100 روپے دیتا ہے قرض، تو وہ اگر 101 روپے کرے گا ہم کہیں گے یہ سود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندے کا بندے سے معاملہ ہے، مجھے جو تم دو گے میں تمہارا خالق ہوں، میرے ساتھ تمہارا سود کا معاملہ نہیں ہے، شفقت اور رحمت اور برکت کا معاملہ ہے۔ تم 1 دو گے میں تمہیں 700 گنا تک اس میں پرافٹ دوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال دے کے سمجھایا زمیندار گندم کا 1 دانہ بیج کے لیے ڈالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں 7 پھلیاں 7 سٹے نکالتا ہوں، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تم نے 1 دانہ میرے اوپر اعتماد کر کے بیجا، میں نے 700 دانے عزت کے ساتھ لفافوں میں لپیٹ کر تمہیں واپس کیے۔ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ اعزاز امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، پہلی امتوں کو نہیں تھا۔ پہلی امت زکوٰۃ ان پر بھی فرض تھی، لیکن وہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ دے نہیں سکتے تھے۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی زکوٰۃ قبول ہوتی تھی اسے اٹھا کر لے جاتی تھی، اور جس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی تھی بھرے میدان میں سب کے سامنے پتہ چلتا تھا فلاں چودھری صاحب فلاں زمیندار صاحب کی زکوٰۃ اور عشر قبول نہیں ہوا۔ کتنی بدنامی اور کتنی پریشانی کا عالم ہوتا ہوگا اس وقت جب کسی کی قبول ہو گئی اور کسی کی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ نے حضور کی امت پر ستاریت و غفاریت کا پردہ رکھا ہے، کہا دیتے رہو، ہر بندہ اپنے دل میں خوش ہوتا ہے میری زکوٰۃ قبول ہو گئی، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں نے دی ہے نا، قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے کسی کی بے عزتی یا بدنامی یا اخبارات میں آئے فلاں کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے اپنے محبوب کے صدقے میں امت کو اعزاز بخشا ہے۔